سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، لجپالہ خا علیہ السلام کی زوجہ پیاری ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ایک دن سید کونین علیہ السلام گھبرائے ہوئے نکلے. اس وقت آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا. آپ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ. عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے. آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے. آپ علیہ السلام نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر دکھایا. میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں صالحین موجود ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جب خبیثوں کی کثرت ہو جائے گی. یاجوج ماجوج کے بارے میں جیسا کہ ہم قرآن مقدس سے بالتفصیل پڑھتے ہیں، یہ سارا معاملہ آپ احباب نے کئی بار سنا ہوا ہے. یاجوج ماجوج کی تاریخ کے حوالے سے بھی قرآن مقدس میں سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، انہوں نے ان پہاڑوں کے اس پار ایک ایسی قوم کو پایا جو ان کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے. انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو شرط پر کچھ مال مہیا کریں یا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد آڑ رکاوٹ بنا دیں؟ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جس چیز پر قدرت دی ہے وہ تمہارے مال سے زیادہ بہتر ہے. تم محنت کے کام سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بہت مضبوط دیوار بنا دوں گا. تم مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. حتیٰ کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑوں کے کناروں کے ساتھ وہ دیوار برابر کر دی تو فرمایا، اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب ان چاروں چادروں کو سرخ آگ کر دیا تو کہا، اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر انڈیل دوں. پھر یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے. فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے. یہ میں نے آپ کو قرآن سنایا. قرآن مقدس میں جو یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیں. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، لجپالہ نے صد کے بارے میں فرمایا، یاجوج ماجوج اتنے روزانہ کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب کھل جانے کے قریب ہوتی ہے تو ان کا سردار کہتا ہے، واپس چلو، کل اسے توڑ دیں گے. لجپالہ نے فرمایا، جب وہ صبح آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور بہتر ہوتی ہے. حتیٰ کہ پھر جب رب کو منظور ہوگا ان کو نکالنا تو ان کا سردار کہے گا، کل انشاءاللہ اسے توڑ دیں گے. تو وہ اپنی حالت پر رہے گی جس حالت پر وہ توڑتے چھوڑ گئے تھے. صحابہ نے بعض حلقے بنائے ہیں. میرے محبوب کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ صحابہ نے یوں حلقہ بنا کر اتنی سی رہ گئی ہے، 90 کا عدد بنایا، کچھ ایسے کے الفاظ حدیث میں آتے. صبح آئیں گے تو اسے وہ توڑ دیں گے. وہ دریا کے پاس سے گزریں گے، سارا پانی پی لیں گے. جب پانی پی لیں گے تو پھر معاملہ ایسے ہوگا، جب ان کا پچھلا ٹولہ وہاں سے گزرے گا تو یوں لگے گا جیسے کوئی یہاں تھا ہی نہیں. اور پھر ایسے حال ہوگا، پیارے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اس جگہ پر محفوظ ہوں گے. یہ بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے. تو جب یہ زمین میں فساد پھیلا کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ان کی گدھیوں میں یہاں ایک کیڑا پڑ جائے گا. کرونا آ جائے گا انہیں اس دور میں. اللہ اکبر. یہ سب کے سب مر جائیں گے. زمین ان کے تعفن سے بھر جائے گی. میرے آقا نے فرمایا، گوشت خور جانور گوشت کھا کے موٹے فربا ہو جائیں گے. پھر اللہ سونا اپنی رحمت سے بڑے بڑے
پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر، ایک میں نے روایت پڑھی کہ سمندر میں ڈال دیں گے، ایک روایت کسی غار میں ڈال دیں گے، پھر تادیر ان کا جو تعفن کا معاملہ ہوگا، 7 سال تک جو ان کے تیر کمان ہتھیار ہوں گے وہ انسان جلاتے رہیں گے، جلیں گے نہیں، اتنے زیادہ ہوں گے۔ پھر اللہ سونا بارش بھیجے گا تو زمین کو دھو کر شیشے کی طرح سفید صاف کر دے گا۔ یہ یاجوج ماجوج کا وہ فتنہ، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ فتنہ قریب آ گیا ہے، اتنی سی دیوار رہ گئی ہے کہ رب تعالیٰ کا وعدہ جو یاجوج ماجوج کو نکالنے کا ہے، یہ فقط ایک قصہ نہ سمجھیں، یہ وہ بھی تو ہزاروں سال پڑے ہیں، ابھی تو لاکھوں سال پڑے ہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ تو انسان کو سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ابھی ہزاروں سال پڑے ہیں، ابھی لاکھوں سال پڑے ہیں۔ ہم روز بات کرتے ہیں کہ سال مہینے بن گئے ہیں، مہینے ہفتے بن گئے ہیں، ہفتے دن بن گئے ہیں، دن گھنٹے بن گئے ہیں، صبح ہوتی پہلے ہے شام وہ ہوئی، چاند نکلتا پہلے ہے وہ گیا کہ گیا، پہلی آتی ایسے ہے وہ آئی کہ آئی اگلی، عید آئی تے آئی وہ، یعنی حال ایسے راؤنڈ بوٹ۔ اور بالخصوص اے انسان جو تیری زندگی ہے نا، تو اپنی سانسوں کو دیکھ، ایک لمحہ بھی معاملہ اگر تو اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، میرے محبوب کی اتباع میں ہے، سبحان اللہ۔ اگر تو شیطانوں سے گھرا ہوا ہے تو تیرے سے بڑے یاجوج ماجوج کون فتنوں میں پڑا ہوا ہے؟ اگر تو اطاعت الہی سے باہر ہے، اگر تو انسان توحید سے باہر ہے، تو شرک کے راستے پر ہے، رب کی توحید کا انکاری ہے، میرے محبوب کی اتباع سے دور ہے، تو یاجوج ماجوج کا فتنہ تو تجھے گھیرے ہوئے ہے، تیری دنیا آخرت برباد ہوئی ہے۔ تو اپنی سانسوں کو دیکھ اور نہ سوچ کے صدیوں پڑی ہیں، وہ ایک واقعہ ہے، اس کی حقیقت ہے، قرآن و حدیث اس پر شاہد ہیں، بلا شبہ ایسے ہی رونما ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، یہ قوم کا اخراج ہو چکا ہوگا۔ یہ سب ہمارے لیے پیشین گوئیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کائنات کے نظام، رب تعالیٰ کے سارے نظام کے لیے جو اس کی حکمتیں ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اور بالخصوص اپنی زندگی سنوارنے اللہ سونے کی، ہم یاجوج ماجوج کو تو مانیں، اتباع محبوب کو پیچھے کر دیں، ہم فتنہ دجال کو تو مانیں، اپنا راستہ سیدھا نہ کریں۔ یہ سارا مقصد جو ہے اسلام کا وہ یہ ہے، انسان اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر، اسلام پر، میرے محبوب کی سیرت پر چل۔ اللہ سونا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لبيك 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 يا رسول الله لبيك